بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب العزت اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو کہیں پر تشنئے قانون نہیں رکھتا، یعنی کہ کہیں پر بھی اسلام لا قانونیت کی زندگی، بے روی کی زندگی، اپنی طبیعت کی زندگی، اپنی مرضی کے مطابق کی زندگی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام وہ مقدس دین ہے، اور اسلام اس قدر فطرت کے تقاضوں کے مطابق احکامات بتاتا ہے کہ اسلام پانی پینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اپنے ماننے والوں کی مرضی پر نہیں چھوڑتا، بلکہ اسلام پانی پینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسلام کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسلام سونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسلام کے اندر زندگی گزارنے کے حوالے سے رات و دن کس طرح ہونے چاہیے، صبح شام کس طرح ہونی چاہیے، کس طریقے سے انسان صبح اٹھے، کب اٹھے، کس طرح اٹھے، اپنی صبح کو کیسے گزارے، اپنا دن کیسے گزارے، اپنی رات کیسے گزارے، شادی بیاہ کیسے کرے، موت میت کے وقت کے احکامات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی دوسری قوموں کی طرح اسلام ایسا نہیں کرتا کہ کچھ باتیں ہمیں بتا کر کچھ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت تھی، ایک نمونے کی ضرورت تھی، ایک بہترین کردار کی ضرورت تھی، ایک بہترین اخلاق کی ضرورت تھی، ایک پاکیزہ کردار کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر جلوہ گر فرمایا۔ پہلے نبی دنیا میں آیا، اس کے بعد دوسرے انسان، اس لیے کہ اگر نبی سے پہلے دوسرے انسان آ جاتے تو پھر لوگ کہتے کہ جو نبی سے پہلے پیدا ہوا اسے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے پتا چلے گا، اسے صبح و شام کا طریقہ کیسے پتا چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے آئیڈیل بھیجا، پہلے نمونہ بھیجا، اس کے بعد دوسرے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اور امت محمدیہ تو کتنی خوش نصیب امت ہے، کسی کو آئیڈیل کے طور پر آدم ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر نوح ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر موسیٰ ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر ابراہیم ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر اسماعیل ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر یوسف ملے ہیں، کسی کو آئیڈیل کے طور پر عیسیٰ ملے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ تیری عظمتوں پہ قربان، تیری تقدیروں کے قربان، تیرے اوج کے بلندی، تیرے بلندی درجات کے قربان کہ تیرا نصیبہ کتنے اوج پر ہے، بلکہ اوج سریا تیرے قدموں کے نیچے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو آئیڈیل دیا ہے، ایسا آئیڈیل دیا ہے کہ اللہ اکبر، اس کی ادا پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ اگر وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، وہ کمبل اوڑے تو قرآن نازل ہو، وہ کمبل اتار دے تو قرآن نازل ہو، وہ بیٹھے تو قرآن نازل ہو، وہ لیٹ جائے تو
नासिल हो, वो खड़े हो जाए तो कुरान नासिल हो, वो आंखें उठाए तो कुरान नासिल हो, वो आंखें झुकाए तो कुरान नासिल हो। उनकी अदा कितनी बेमिसाल है कि उनकी आंखें उठती है तो किबला बदल जाता है, उनकी निगाहें झुकती है, इन्ना अंज़लना नाजिल होती है, उनकी फिक्र पर नहनो नज़लना नाजिल होती है, उनकी फिक्र पर, उनकी अफसुर्दगी पर इन्ना आतैना कल कौसर नाजिल होती है। गर्ज के उनका अंदाज देखें, उनका अंदाज़े जिंदगी देखें, उनकी सुबह शाम देखें। अल्लाह ने जिसको आइडियल बनाकर हमारे लिए भेजा, उस रसूल की जात कितनी हसीन है, कितनी जमील है कि अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जाहिरी अदाओं को भी हसीन बनाया और उनका बातनी अंदाज तो निराला ही है। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको आइडियल बनाया उसके बारे में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवों का अक्स है, हुजूर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का आईना है। अल्लाह ने बशर जो बनाकर भेजा वो मेरे और आपके लिए बशर बनाकर भेजा। हुजूर जो हैं अगर उसी अंदाज में आते तो फिर हमें चलने का तरीका कौन सिखाता, हमें बैठने का तरीका कौन सिखाता, हमें खाने का तरीका कौन सिखाता। कुदरत को हमारी गुर्बत पर और हमारी निरी बशरियत पर प्यार आ गया तो अल्लाह ने अपने महबूब पर बशर का पर्दा डालकर उन्हें हमारे दरमियान भेज दिया, ताकि ए लोगो मेरा हबीब मक्के में चले तो तुम चलने का तरीका सीखो, वो मदीने मुनव्वरा में बैठे तो तुम्हें बैठने का तरीका मिल जाए, वो ऊँटनी पर सवार हो तो तुम्हें सवारी के आदाब मिल जाए, वो अपना लुक्मा किसी गरीब के मुंह में डाले तो तुम्हें गरीबों से हमदर्दी नसीब हो जाए, वो किसी यतीम के सर पे हाथ फेरे तो यतीमों को लोग मनहूस समझने की बजाय काबिले ताज़ीम समझने लगे, वो किसी फातिमा को अपने जिगर का टुकड़ा कह करके गोद में खिलाए तो तुम्हें बेटियों की अहमियत पता चल जाए, वो किसी खदीजा 2 मर्तबा बेवा होने वाली के सर पे चादर डालकर उसे सुहागन बना दे तो तुम बेवाओं को मनहूस न समझो बल्कि उनकी अजमत का इकरार करते हुए नजर आओ। वो किसी आयशा के बिस्तर पे लेट जाए और कुरान नासिल हो जाए तो तुम्हें बीवी की अजमत और बुजुर्गी का पता चल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया कहती है जब वो खुदा के जलवों का अक्स है, वो खुदा नहीं, वो जुदा भी नहीं, तो फिर बशर बन के आने की वजह क्या है? बशर बन के आने की वजह मेरी और आपकी गुर्बत और निरी बशरियत पर अल्लाह का रहमो करम है, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम अगर उनके होता तहते मशीयत खुदा बन के आता वो बंदा खुदा का। उस रसूल की शान ये है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनको जो जो बना सकता था बनाया, जो मुकाम अता कर सकता था किया। ये उस रसूल की शान है, लेकिन उन्हें आइडियल बनाना था, इसलिए लिबासे बशर में भेजा ताकि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका मिले। उस रसूल आजम ने जिंदगी गुजार कर बताया कि जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है, सुबह कैसे की जाती है, दोपहर कैसे की जाती है, शाम कैसे की जाती है। उसी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लोगों, अल्लाह के नजदीक फजूल कामों की बड़ी मजम्मत है, बल्कि सूफिया फरमाते हैं जिस काम में फायदा हो ना नुकसान, यानी एक ऐसा काम है जिसमें कोई फायदा भी नहीं और उसमें कोई नुकसान भी नहीं, सूफिया किराम फरमाते हैं ऐसा काम भी छोड़ देना चाहिए। जिस काम में फायदा भी ना हो और नुकसान भी ना हो वो काम इस्लाम में छोड़ने का हुक्म है। तो जिस काम में नुकसान ही नुकसान हो उसमें उसको कैसे छोड़ना चाहिए, कितनी उसको छोड़ने की इस्लाम हिदायत देता होगा। हमारी कौम का हाल ये है, मेरे सामने 99% नौजवान, मैं उनसे पूछना चाहता हूं
اس وقت ہمارے شہر کے اندر مندی کا ماحول ہے. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس بھرپور ٹائم ہے، اور اکثر جو نوجوان لڑکے ہیں جو ابھی کسی کام دھندے سے جڑے نہیں ہیں، جو اسکول پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو ٹائم ہی ٹائم سب کے پاس ہے. ہر آدمی چاہتا ہے ٹائم پاس کرے. ٹائم پاس کرے یعنی وقت گزاری کرے. ہر انسان وقت گزارنا چاہتا ہے. دیکھو یہ جو وقت ہے نا، وقت اس تیز چھری کا نام ہے کہ اس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی ہے. جو اس کے نیچے آیا وقت نے اس کو ذبح کر دیا. بات وقت کی ہے. بزرگوں نے فرمایا جو وقت کی قدر نہیں کرتا دنیا اس کی قدر نہیں کرتی. جو لوگ ٹائم کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، دنیا ہمیشہ اس کی قدر کرتی ہے. اور اسلام میں تو ٹائم کی اتنی اہمیت ہے، جتنی اہمیت اسلام میں وقت کی ہے اتنی کسی مذہب میں وقت کی اہمیت نہیں. اور مذاہب میں جب جی چاہے جو جی چاہے آپ کر لیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں. ہمارے یہاں شادیوں کا بھی وقت ہوتا ہے، عبادتوں کا بھی وقت ہوتا ہے، سنن و مستحبات کا بھی وقت ہوتا ہے. اسلام نے آخر اللہ کی عبادت ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے اللہ جب تو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم فجر میں 50 رکعت نماز پڑھنے یا فجر کی نماز ظہر میں پڑھنے، ظہر کی فجر میں پڑھنے، ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کو قرآن کہتا ہے نہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر مقررہ وقت کے ساتھ نماز فرض ہے. اللہ آخر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کیوں فرض ہے؟ ہم تھک گئے تھے آج تو ہم زیادہ سو لیں اور ظہر کے وقت میں پڑھنے، فجر کی نماز یا ظہر میں سو گئے تھے عصر کے وقت پڑھنے کا ایسے نہیں چلے گا. اگر کسی نے وقت پر نماز نہ پڑھی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. وقت کا پابند کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے اللہ کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے. بلکہ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک میں آیا ہے زمانے کو برا مت کہو. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں زمانے کو برا مت کہو، میں ہی زمانہ ہوں یا زمانہ میں ہوں، اور کما قال. آپ غور فرمائیں. اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت ہی کو زمانہ کہتے ہیں. اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے. نماز کا وقت، سنتوں کا وقت. اگر آپ نے فجر سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی تو اب آپ نماز کے فوراً بعد سنت نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج بلند نہ ہو جائے. اسی طریقے سے روزے کا وقت، صبح صادق سے پہلے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب کے بعد ختم ہوگا. کوئی وقت کا ترم خام ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد روزہ شروع کرے اور مغرب کی نماز کے بعد ختم کرے یا عصر کے بعد ختم کر دے. نہیں، اسلام نے جو وقت بتایا ہے اسی وقت کے مطابق روزہ ختم کرنا ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ سال گزرنے پہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے حج 9ویں ذی الحجہ سے پہلے اگر کوئی عرفات میں پہنچے، 9 کو نہ پہنچے وہ حاجی نہیں ہوگا، 9 کے بعد پہنچے وہ حاجی نہیں ہوگا. اسی طرح قربانی، ایسا نہیں کہ چلو بیلوں کا سیزن زیادہ آ گیا اور افراط ہو گئی تو رمضان شریف میں بھی قربانی شروع کر دی. نہیں، جب تک کہ ذی الحجہ نہیں آئے گا اور جب تک کہ نماز عید الاضحیٰ شہر میں ادا نہیں ہوگی اس وقت تک شہر والوں کی قربانی ہو نہیں سکتی. اگر آج جانور لا کر پتا چلا کہ تھوڑا سا بیمار پڑ گیا، چلو آج ذبح کر دو، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اور دنوں میں گوشت کھاؤ گے تو صرف گوشت ملے گا. بقرعید میں گوشت کھاؤ گے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. آخر کیا بات ہے؟ ہم لوگ رمضان شریف میں بھی جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ فضیلت نہیں، ایک ایک بال کے بدلے نیکی نہیں. پھر کیا بات ہے کہ جب بقرعید کے دن آئے تو اس دن میں ایک ایک بال کے بدلے نیکی. گوشت کا لقمہ ہم کھائیں تو ثواب، خون گرے تو ثواب، چمڑے پر
جتنے بال ہو اس کے برابر ثواب. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سال بھر 300 تقریباً 362 دن آپ ہزاروں جانور کھا جائیں وہ گلاست بن کے ختم ہو جائیں، لیکن یہ 3 دن کے جانوروں کی اہمیت کیا ہے کہ جب ہم مریں گے اور قیامت میں اٹھیں گے جنہیں ہم نے ہضم کر دیا یہ ہضم نہ ہوئے، پیٹ میں کیا گئے یہ جنت میں چلے گئے، قبر سے اٹھیں گے تو جن کی قربانی کی ہے وہ ہمارے سامنے ہوں گے اور سواری بن کر کے وہ ہمیں میدان محشر میں لے جائیں گے. اگر گوشت کھانے کے بعد ہی سواری بنتی تو جو 362 دن کھائے وہ کہاں گئے؟ وہ سواری کیوں نہیں؟ یہ 3 دن کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی اہمیت ہے. اسلام میں وقت کی کتنی قیمت ہے. اور وقت ذبح کرو تو عقیقہ ہو سکتا ہے، اس وقت ذبح کرو تو عقیقے کی نیت کی تو عقیقہ بھی ہوگا، لیکن قربانی کی نیت کی تو قربانی بھی ہوگی، اور دنوں کی طرح نہیں. تو اسلام میں وقت کی اہمیت ہے. عاشورہ 10ویں محرم کو ہی آئے گا، نہ 9 کو آئے گا، نہ 8 کو آئے گا، نہ 11 کو آئے گا. عاشورہ وقت، ہر چیز وقت پر، ہر چیز وقت پر. جس مذہب نے عبادتوں پر ہمیں وقت کی پابندی لگائی آج وہ قوم وقت کے حوالے سے غافل ہو گئی. سب سے زیادہ اگر وقت کی کوئی ناقدری کر رہی ہے تو وہ قوم مسلم کر رہی ہے. ٹائم کی اہمیت اگر کسی کے پاس نہیں وہ مسلمانوں کے پاس نہیں. مسلمان وقت کے حوالے سے اتنا غافل کہ ہم اخبار لے کر کے بیٹھتے ہیں تو فلموں کے اشتہارات پڑھنے میں ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں. ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں تو وائٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے اس پر ہمارے گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، اور ایسی ایسی اٹکل کی باتیں کرتے ہیں. بیچارے وائٹ ہاؤس والوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مالیگاؤں کی کسی ہوٹل پر ہم پہ تبصرہ ایسا ہو رہا ہے اور ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے ایسی بات کبھی کہی کہ نہیں کہی. یہ مسلمانوں کا حال. وقت کی کوئی قدر نہیں اس قوم کے پاس. آج مسلمانوں کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وقت کی قدر نہیں. نکڑ پر بیٹھیں گے تو رات کے 3 بجے تک ہنسی مذاق کرتے ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ جتنا ٹائم ہم نکڑ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں برباد کر دیتے ہیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت میں اتنا وقت لگائیں یا نعت رسول سننے میں لگائیں یا بزرگوں کے علماء کے بیانات سننے میں لگائیں تو کیا ہمارے علم میں اضافہ نہ ہوگا؟ کتابیں پڑھنے میں لگائیں، اسٹڈی کرنے میں لگائیں تو کیا ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا؟ چلو آپ بیان نہیں سنتے نہ سنیں، اگر آپ نعت نہیں سنتے نہ سنیں، اگر آپ نرے دنیا دار ہیں، آپ کو آخرت کی فکر نہیں، تو کم سے کم جو آپ گھنٹوں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود میں لگا دیتے ہو اتنا ہی وقت اگر آپ اپنے کاروبار میں لگائیں، آپ اپنے کاروبار پہ توجہ دیں تو شاید یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ غربت، یہ ذبح حالی آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ٹائم ملا کہیں بھی جا کر کے بیٹھ گئے. آپ جا کے بیٹھ سکتے ہو لیکن آپ اپنے کام سے جائیں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اس لیے کہ جو لوگوں نے دنیا میں اپنے وقت کو برباد کیا ہوگا قیامت کے دن ان کو بڑی حسرت ہوگی، بڑی ندامت ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے حساب کے بعد تو کچھ لوگ ہوں گے جو افسردہ سے ہوں گے، جنت میں بھی غمگین سے ہوں گے. لوگ ان سے پوچھیں گے، یا اللہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں پوچھو میری جنت میں کوئی کمی ہے جو یہ لوگ افسردہ ہیں. تو اس وقت فرشتے ان سے سوال کریں گے آخر یہ بتاؤ کہ تم افسردہ کیوں ہو، تم غمگین کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نے جنت کے مختلف درجات دیکھے، ہم نے دنیا میں 1 سیکنڈ خالی گزار دیا، اس وجہ سے ہم افسردہ ہیں. کاش
کہ ہم وہ وقت خالی نہ گزارتے، اللہ کی عبادت میں گزارتے تو ہم نیکی کرتے تو ہمارا جنت میں یہ درجہ نہ ہوتا بلکہ اس سے بہتر درجے میں ہم پہنچتے۔ آپ مجھے بتائیں جن کا ایک سیکنڈ دنیا میں خالی چلا گیا، خالی جنہوں نے وقت گزار دیا، وہ لوگ جنت میں افسوس کریں گے تو جنہوں نے گناہوں میں اپنا وقت گزارا ان کا حال کیا ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے تو وہ ہمارا موبائل ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں موبائل کا مخالف ہوں، ہرگز نہیں، ہم موبائل کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی میرے حوالے سے یہ کہہ دے کہ سید صاحب جو ہیں وہ بیت الخلا سے نفرت کرتے ہیں تو بیت الخلا کے مخالف ہیں۔ میں بیت الخلا کا مخالف کب سے ہونے لگا؟ اس لیے کہ کوئی وقت کا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، عالم ہو، جاہل ہو، اس کو تو بیت الخلا کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ لیکن کوئی پاگل کو میں یہ سمجھا رہا ہوں میرے عزیز، بیت الخلا میں اتنا ہی ٹائم بیٹھنا چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ آپ بیت الخلا میں بیٹھو گے تو آپ کا نقصان ہوگا، آپ کو بیماریاں لگے گی، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بیت الخلا میں ضرورت کے مطابق بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے۔ اگر میرے موبائل کے شوقین نوجوان مجھے معاف کر دیں تو میں یہ جملہ پوری جرات کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل موبائل بالکل بیت الخلا کی طرح ہے جو ہماری ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ ضرورت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ آج سب سے زیادہ ہمارا ٹائم اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ موبائل لے رہا ہے۔ موبائل کیوں ٹائم لے رہا ہے؟ اس لیے کہ موبائل پر آپ فیس بک چلاتے ہیں۔ فیس بک، میں مدینہ منورہ میں تھا، میرے ایک دوست نے کہا یار آپ فیس بک نہیں چلاتے، میں نے کہا مجھے چلانا نہیں آتا اس لیے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، کہا میں سکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہاں مدینہ منورہ میں میرا اکاؤنٹ بنا دیا۔ جیسے اکاؤنٹ بنا، میں نے جیسے اس کو کھول کے بیٹھا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا، وہ دوست سب لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ عرضیاں ڈال رہے ہیں، ہمیں فرینڈ بنا لے۔ میرا 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گیا۔ میں نے سوچا یا اللہ، میرا 1 گھنٹہ اسی میں چلا گیا، ابھی تو میں کس کو دوست بناؤں کس کو دوست نہیں بناؤں یہی سوچ رہا ہوں، کیسے میرا وقت چلا گیا۔ میں نے فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا۔ میں نے کہا یہ شیطان ہے، شیطان، اس لیے کہ جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے وہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کاروباری ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر مذہب کے مفاد کے لیے آپ کسی سے دوستی کریں تو بات الگ ہے۔ میں فیس بک کا بھی مخالف نہیں، لیکن مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ نشہ ہے، نشہ۔ اگر انسان اس کو کھول کے بیٹھے 2-4 گھنٹے پتا بھی نہیں چلے گا انسان کے وقت کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد واٹس ایپ جو ہے، موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے، نماز میں تو واٹس ایپ چیک کرنے، مصلی پر ہیں تو واٹس ایپ چیک کریں، پھر اس کے بعد مسجد میں تو واٹس ایپ چیک کریں، محفل میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں لیکن لوگوں کی توجہ موبائل ہی کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی شخصیت کا فون آ گیا جو آپ کے استاد ہیں، پیر ہیں، بڑے ہیں، جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پوری نیت ایسی موبائل پر ہے جیسے کہ معاذ اللہ کوئی نزا کے عالم میں پانی کے لیے تڑپتا ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، لوگوں کو اگر فون نہ آئے تو لوگ اس کو کھلونا بنا کر کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو دنیا تمہیں کہاں لے جانا چاہتی ہے، تم کہاں ہو؟ آج اینڈرائڈ موبائل کہتے ہیں آپ، اس کے سب لوگ شوقین ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کریں،